أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورثوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان بے شک الذین وہ لوگ جو لا یرجون امید نہیں رکھتے لقاءنا ہمارے ساتھ ملاقات کی، ورضوا اور راضی ہو گئے ہیں بالحیات دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا اور مطمئن ہو گئے بہا اسی پر، والذین ہم اور جو عن آیاتنا ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک یہ مأواہم ہے ٹھکانہ ان کا النار آگ، بما بوجہ اس کے کانوں تھے وہ یکسبون جو کچھ کماتے۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا بہت ہی برا انجام بتلایا گیا ہے کہ جو رب کے ساتھ ملاقات کی کوئی فکر اور کوئی سوچ اپنے دل و دماغ کے اندر نہیں رکھتے اور دنیا کے اوپر ہی راضی اور خوش ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی آیات سے غفلت برت رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی شوق نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، کوئی سوچ نہیں رکھتے، آخرت کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، اور ہر وقت دنیا میں مگن رہتے ہیں، دنیا ہی کماتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر ان کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ اگر ایک وادی مل جائے تو دوسری کی تمنا کرنے لگیں گے، دوسری مل جائے تیسری کی تمنا کرنے لگیں گے، بس اسی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ورضوا بالحیات دنیا ہی کے اوپر راضی ہو گئے، اسی کے اوپر خوش ہو گئے، اسی کے اوپر مطمئن ہو گئے ہیں، اور والذین ہم اور جو عن آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غفلت برتتے ہیں۔ آیتن نشانی کو بھی کہتے ہیں، معجزے کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید کی نشانی جو کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں، اور آیتن علامت کو بھی کہتے ہیں، اور آیتن دو دائروں کے درمیان جو لکھا ہوا سبق ہے جس کی جمع آیات ہے، اس کو بھی آیتن کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہ جو رب کے ساتھ ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے، کوئی سوچ نہیں رکھتے، یہ اللہ رب العالمین کی آیات سے غافل ہیں۔ آیات سے غافل ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یا اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی من کی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں کہ مأواہم نار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، بما کانوا یکسبون بوجہ ان کے کسب کے، بوجہ ان کے برائیوں کے، بوجہ ان کے کفر کے، بوجہ ان کے اللہ رب العالمین کی آیات سے غفلت برتنے کے، آخرت کے اندر ان کو بہت ہی برا ٹھکانہ ملے گا، وہ دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا، کہ جس دوزخ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے کہ جو مخصوص گناہگار ہیں مخصوص سزاؤں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ جو غیبتیں کرنے والے ناخن بڑے بڑے ہوں گے، گوشت کو نکالیں گے اور کھائیں گے۔ عمومی طور پر دوزخ کے اندر جو
دوست کی جن سزاؤں کے اندر ملوث ہوں گے، عمومی طور پر تمام دوست کی، اس میں سے ایک سزا یہ ہوگی کہ جب پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا کچلا پیپ گرم پانی ان کو دیا جائے گا، جس کو پی بھی نہیں سکیں گے، چھوڑ بھی نہیں سکیں گے۔ نیچے کا ہونٹ نیچے آ جائے گا، جو پانی اندر چلا جائے گا وہ آنتوں کو بھی باہر نکال دے گا۔ اور کھانا مانگیں گے تو توڑ کر رکھ دیا جائے گا، جس کو کھا بھی نہیں سکیں گے، جس کو چھوڑ بھی نہیں سکیں گے۔ اور عمومی طور پر یہ سارے دوست کی جس سزا کے اندر مبتلا ہوں گے وہ النار، وہ آگ کی سزا ہوگی، وہ آگ کے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جلانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ فرمایا یہ بھی کافی ہے، لیکن دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی، اس سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ سبق آ جاتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینا ہوگی، اللہ کی آیات کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا اور ان کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات، دل و دماغ کے اندر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن فوت ہونا ہے، ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین سامنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے اور میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، ایک دن میں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی۔ اگر یہ سوچ ہوگی، یہ فکر ہوگی تو پھر ہم آخرت کو ترجیح دیں گے دنیا کے اوپر۔ اور قرآن مجید عظیم الشان کے اندر 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ کہ جو اللہ رب العالمین سے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے، تو فرمایا ان کو دنیا ہی ملے گی اور آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بجائے وہ لوگ بہترین قرار دیے گئے ہیں جو اللہ رب العالمین سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی جائز امور کو اختیار کرتے ہیں، دنیاوی ترقی کرتے ہیں، جائز چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اور آخرت جن چیزوں کے ذریعے سے ملے گی، نیک اعمال، ان کو خوب محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ دعا مسلسل اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی، اپنی رضا اور اپنی جنت نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی سزا سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔